السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ اگر کسی شادی شدہ جوڑے کو اولاد نہیں ہے تو وہ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ کسی بچے کو اپنی گود لے لیتے ہیں۔ لے پالک بچے کے احکامات شریعت میں کیا ہیں؟ جس بچے کو بندہ گود میں لیتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں؟ کیا شرعی نقطہ نظر سے کسی بچے کو گود لینا جائز ہے، ناجائز ہے؟ اس کے کیا احکامات ہیں؟ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کی زبانی۔ یہ پیغام آپ لازمی سنیں، اور اگر آپ کے جاننے والوں میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس نے لے پالک بچہ یا بچے کو گود لیا ہے تو اس کو یہ بیان لازمی شیئر کیجیے تاکہ اس کو بھی یہ سارے احکامات پتہ چل جائیں۔ سنتے ہیں مفتی صاحب کا بیان کہ وہ اس کے بارے میں، شرعی احکامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں۔ ایک بھائی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو دوسرے بھائی نے اپنا ایک بچہ دوسرے بھائی کو دے دیا، یہ بہت غیر مناسب ہے۔ بچے کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کا پیار پائے، ماں باپ کے ساتھ رہے۔ وہ دوسرے بھائی اور اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو ماں باپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتی ہیں۔ بعض اوقات بھول جاتے ہیں اپنے بچے کو کسی کو دے کر، اور بھول جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب آئیں گے تو یہ ہمارے عادی نہ ہو جائیں، اس لیے دور دور رکھتے ہیں، اور جن کو دیا ہوتا ہے وہ بھی دور دور رکھتے ہیں کہ ان کے قریب نہ لے کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بچہ انہی کا ہو جائے اور وہاں چلا جائے۔ یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ بچے کا حق ہے کہ والدین کا پیار پائے۔ پھر بعض اوقات وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو بچہ گود کے طور پر دے دیا ہے، یہ کوئی آپ کا رشتہ اس سے منقطع نہیں ہوا، اس کا رشتہ ابھی بھی باقی ہے۔ اگر ایک بچے کو آپ کچھ دیتے ہیں، جس کو آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے اس کو بھی اتنا دینا لازم ہے۔ بچوں کے اندر برابری اور انصاف کرنا لازم ہے، چاہے وہ بچہ آپ نے کسی کو گود کے طور پر دے دیا ہو۔ جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے اپنے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بچہ تو کسی اور کو ابا جی نے دے دیا تھا پالنے کے لیے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، یہ حرام ہے، یہ غصب کرنا ہے مال اس کا، کیونکہ شریعت نے جس کو آپ نے دیا ہے اس کے مال میں اس بچے کا حق نہیں رکھا۔ اس کا حق اس کے اصلی والد کی جائیداد میں ہے، جس نے اس کو پالا ہے اس کی جائیداد میں اس کا حق نہیں ہے۔ تم اگر اپنے اس بچے کو وراثت سے محروم کر دیتے ہو اور دوسرے کے وراثت میں اس کا حصہ ہی نہیں، تو یہ بچہ کہاں جائے گا؟ پھر اپنے بھائی کی صرف بے اولادی کو ختم کرنے کے لیے ساری زندگی بچے کی حق تلفی کا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ اگر دینا بھی ہے تو پھر یہ عدل و انصاف اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس کو عیدی دے رہا ہے تو اس کو بھی عیدی دے، اس کو گفٹ دے رہا ہے اس کو گفٹ دے، اس کو عمرے پر لے کر جا رہا ہے اس کو بھی عمرے پر لے کر جا۔ پھر یہ عدل و انصاف اولاد میں رکھنا پڑے گا۔ اولاد کو گود دینے کے بعد ماں باپ بری اس ذمہ نہیں ہو سکتے، اور وراثت میں بھی دینا پڑے گا۔ والد کے خانے میں صرف اصلی والد کا نام لکھ سکتے ہیں اور کسی کا بھی نام نہیں لکھ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی اگر بچہ پالنے کے لیے لے لیتا ہے، گود لے لیتا ہے، تو بعض اوقات وہ والد کے خانے میں اپنا نام لکھ دیتا ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ گارجین میں نام لکھ سکتے ہیں، والد کے خانے میں نہیں لکھ سکتے۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا۔ ہمارے معاشرے میں خاص کر کے جو بھی لوگ بچے کو گود لیتے ہیں تو وہ سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں وہ اس کی والدیت میں اپنا نام لکھ لیتے ہیں، حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے نسب کی جو اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ اب نسب کو تبدیل کرنا شرعی نقطہ نظر سے بالکل ناجائز اور حرام ہے، شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی، اور وہ اس کی والدیت میں اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا کہ جب اگر بچے کو کسی اور کی گود میں دے دیا تو جب وہ بندہ مرتا ہے اس بچے کا والد، تو اس کی وراثت میں اس بچے کا پورا حق ہوتا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا جو دو چیزیں، ایک تو اس کی والدیت تبدیل نہیں کرنی، اور دوسرا اس کو وراثت میں سے محروم نہیں کرنا۔ اگر یہ سارے احکامات کو پتہ ہونے کے بعد پوری یہ نیت ہو کہ ہم اس کے کسی بھی حقوق کے حق تلفی نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک، ورنہ اس طرح کے بچے گود لینے سے بچنا چاہیے ہم سب کو۔ اگر پیغام آپ کو اچھا لگے تو اس پیغام کو دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ حافظ خرم کو ضرور فالو کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔